آج جس موضوع پر میں گفتگو کرنے جا رہا ہوں وہ انتہائی اہم موضوع ہے۔ اگر آپ یکسوئی کے ساتھ اس موضوع کو سماعت کریں گے تو میں پوری امید رکھتا ہوں انشاءاللہ العزیز یہ موضوع آپ کے لیے بہت ہی مفید ثابت ہوگا، بلکہ اگر آپ اس کو دل سے سماعت کریں گے تو بہت فائدہ ہوگا، کیونکہ اس موضوع کا تعلق ہی دل سے ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان فی الجسد مضغۃ، جسم کے اندر ایک جسم کا لوتھڑا ہے، اذا صلحت صلح الجسد کلہ و اذا فسدت فسد الجسد کلہ، جس وقت جسم کا وہ لوتھڑا ٹھیک ہوتا ہے تو پورا جسم ٹھیک ہوتا ہے، اور جس وقت وہ بگاڑ کا شکار ہو جاتا ہے تو پورا جسم بگڑ جاتا ہے۔ الا وہی القلب، سن لو وہ دل ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے جسم کی صلاح اور ہمارے جسم کے فساد کا مدار ہمارے دل کو قرار دیا۔ تو دل ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے اوپر مسلسل نگرانی رکھنے کی ضرورت ہے کہ اس میں کسی طرح کا بگاڑ پیدا نہ ہو، کوئی غلط چیزیں اس میں داخل نہ ہو جائیں، کوئی بری عادات اس کے اندر نہ آ جائیں۔ تو ان بری عادات میں سے، ان مہلک امراض میں سے ایک مہلک مرض تکبر، غرور اور خود پسندی بھی ہے۔ یہ تکبر ایک ایسی چیز ہے جو بندے کے دل میں اس طرح داخل ہو جاتا ہے کہ اسے پتہ ہی نہیں چلتا، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ اتنی خفیہ طریقے سے، اتنے لطیف طریقے سے تکبر بندے کے دل میں آ جاتا ہے، جس طرح کالی کیڑی کالے دھاگے پر کالی رات میں چل رہی ہو تو وہ نظر نہیں آتی، پتہ نہیں چلتا کہ کیڑی چل رہی ہے۔ اس باریک بینی کے ساتھ، اس خفگی کے ساتھ اور اس پوشیدگی کے ساتھ تکبر بندے کے دل میں داخل ہو جاتا ہے۔ بعض دفعہ علم کا تکبر، بعض دفعہ مالداری کا تکبر، بعض دفعہ تقوی کا تکبر، عبادت کا تکبر، اس طرح کے تکبر جو ہے بندے کو گھیر لیتے ہیں، اسے پتہ تک بھی نہیں چلتا۔ اس لیے تکبر سے بچنے کے لیے انسان کو چاہیے کہ ہر وقت اپنے دل کے اوپر نگرانی رکھے، اپنے دل کو اپنی نظروں میں رکھے، کڑی اس کے اوپر نظر رکھے، تاکہ تکبر جیسی مہلک امراض اس کے دل میں داخل نہ ہوں۔ اب اس کی نگرانی رکھنے کے لیے کرنا کیا ہے؟ سب سے پہلے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ اس آیہ مبارکہ کو جو میں ابھی پڑھنے لگا ہوں اپنے دل و دماغ پر نقش کر لیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ آیہ مبارکہ کا آپ کے دل و دماغ پر نقش ہو جانا آپ کے دل کے باہر لوہے کے کوٹ کی طرح کام دے گا، اور تکبر انشاءاللہ داخل نہیں ہوگا۔ کون سی آیہ مبارکہ؟ اللہ فرماتا ہے ان تصبک حسنۃ فمن اللہ، اگر کوئی اچھائی تمہیں پہنچتی ہے تو وہ اللہ کی جانب سے پہنچتی ہے، وَإِن تُصِبْكَ سَيِّئَةٌ فَمِنْ عِنْدِكَ فَمِنْ نَفْسِكَ، اللہ فرماتا ہے کہ اگر کوئی برائی تمہیں پہنچتی ہے تو وہ تمہاری اپنی وجہ سے، تمہاری اپنی جان سے وہ تمہیں برائی پہنچتی ہے۔ لہٰذا جب بھی کوئی اچھائی صادر ہو، کوئی اچھی بات آپ سے ہو جائے، اچھی گفتگو ہو جائے، اچھا آپ کے پاس علم آ جائے، آپ کے پاس دولت آ جائے، آپ کو صحت مل جائے، آپ کسی بھی اچھائی اور کسی بھی نعمت سے مالا مال ہوتے ہیں تو یہ سمجھ لیں کہ آپ کو یہ اللہ کی طرف سے پہنچی ہے، اس میں آپ کا کوئی کمال نہیں ہے، اس میں آپ کا کوئی دخل نہیں ہے، آپ کی وجہ سے یہ چیزیں آپ کو نہیں ملی، بلکہ یہ چیزیں آپ کو اللہ کی جانب سے، اللہ کے خاص فضل اور کرم اور اس کی مہربانی سے ملی ہیں۔ اور اگر کوئی برائی آپ کو پہنچتی ہے، بیماری پہنچتی ہے، کوئی مصیبت پہنچتی ہے، کوئی مشکل آتی ہے تو آپ یہ سمجھیں کہ یہ میرے گناہوں کی وجہ سے ایسا ہوا ہے، میرے بگاڑ کی وجہ سے ایسا ہوا ہے، میری ذہنی خلش کی وجہ سے ایسا ہوا ہے، اللہ کے ساتھ میرے تعلق کے مضبوط نہ ہونے کی وجہ سے میرے ساتھ یہ ایسا ہوا ہے۔ جب آپ اس چیز کو اپنے دل و دماغ میں بٹھا لیں گے تو میرا خیال ہے کہ آپ ہر اچھائی کے اوپر جب اس اچھائی کو اللہ کی طرف منسوب کریں گے تو دل میں تکبر نہیں آئے گا، اور ہر برائی کے وقت جب آپ اس برائی کو اپنی طرف منسوب کریں گے تو پھر آپ کے اندر عاجزی، انکساری پیدا ہوگی، اور اللہ کی طرف رجوع کرنے کا آپ کا ذہن بنے گا، اس کی طرف آپ رجوع کریں گے۔ اچھا، اس کے بعد یہ ہے کہ تکبر جو ہے نا وہ بعض دفعہ جب آپ اچھا کام کرتے ہیں نا تو اس کا نتیجہ جب اچھا نکلتا ہے تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں نے یہ اچھا کام کیا تو میری اس اچھائی کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہے، حالانکہ اس اچھائی کے بعد بھی وہ جو آپ کو نعمت ملی ہوتی ہے وہ اللہ کے فضل سے ملی ہوتی ہے، وہ اچھائی بس آپ کا سبب بنی ہوتی ہے۔ مثلا آپ نے کسی کے لیے دعا کی کہ اللہ اس کی مصیبت کو ٹال دے،
اللہ اس کی مشکل کو حل کر دے، اللہ اس کی بیماری کو ختم کر دے، اور آپ کے دعا کرنے کے بعد وہ بندہ ٹھیک ہو گیا، وہ مصیبت سے نکل گیا، اس کی مشکل ختم ہو گئی، تو اب آپ اترانے لگ گئے کہ دیکھیں میں نیک آدمی ہوں، میری دعا قبول ہو گئی ہے، میری دعا رد نہیں ہوئی، میری دعا کی وجہ سے یہ ایسے ہو گیا، یہ ایسے ہو گیا۔ حالانکہ یہ سب کچھ جو ملا ہے اس کو اللہ کے فضل سے ملا ہے، آپ ایک سبب بنے ہیں، آپ ایک ذریعہ بنے ہیں۔ آپ کی دعا میں اگر تاثیر پیدا نہ کرتا، اللہ آپ کی دعا کو قبول نہ کرتا، رد کر دیتا، تو پھر کیا ہوتا؟ آپ کیا کر لیتے؟ آپ کوئی حق تو نہیں جتا سکتے، اللہ سے کوئی زبردستی تو نہیں منوا سکتے۔ اسی طرح آپ کوئی وظیفہ پڑھتے ہیں، آپ کوئی نوافل پڑھتے ہیں، آپ 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، تو آپ اس کے اوپر نہ اترائیں کہ میں تہجد پڑھتا ہوں، میں عبادات کرتا ہوں، میں وظائف پڑھتا ہوں، میں نوافل پڑھتا ہوں، اس کی وجہ سے یہ چیزیں مجھے ملی ہیں، یہ دولت ملی ہے، یہ شہرت ملی ہے، میں خطاب اچھا کر لیتا ہوں، اس وجہ سے لوگ مجھے اچھی چیزوں سے یاد کرتے ہیں، اچھے الفاظ کے ساتھ میرا نام لیتے ہیں۔ تو نہیں بھائی، یہ جو کچھ بھی آپ کو ملتا ہے، جو کچھ بھی آپ کو ملتا ہے، جو نعمت ملتی ہے، وہ اللہ کی عطا سے، اللہ کے فضل سے، اللہ کے کرم سے ملتی ہے۔ آپ اپنے ذہن سے یہ چیز بالکل نکال دیں، جب بھی یہ خیال آنے لگے کہ میں چونکہ میں نے دعا کی ہے، میں نے عبادت کی ہے، میں نے وظیفہ کیا ہے، تو یہ چیز مجھے ملی ہے، تو فوراً آپ کہیں نہیں، ان تصبک حسنۃ فمن اللہ، تجھے جو نیکی پہنچی ہے وہ اللہ کی جانب سے پہنچی ہے۔ اور جس وقت بھی آپ کے اوپر کوئی مصیبت آن پڑے تو اس کو آپ اللہ کی طرف منسوب نہ کریں، بلکہ اس کو اپنے گناہوں کا نتیجہ قرار دیں۔ تو دیکھیں یہ ایک انتہائی اہم موضوع ہے۔ اچھا، اگر میں آپ کو ایک مثال اس کے اوپر دے دوں، حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، بادشاہ ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اتنے بڑے بادشاہ ہیں کہ جن مسخر ہیں آپ کے ہاتھ پر، ہوا مسخر ہے، پرند چرند درند سب آپ کے ہاتھوں پر مسخر ہیں، تابع ہیں آپ کے، آپ سفر کر رہے ہیں، اور اللہ رب العزت نے آپ کے اوپر اتنا کرم کیا ہوا تھا، اتنی بڑی عنایت تھی کہ ایک چیونٹی نے جس وقت دوسری چیونٹیوں کو کہا کہ اپنی اپنی بلوں میں داخل ہو جاؤ، کیونکہ سلیمان کا لشکر کہیں لاشعوری میں تمہیں روند نہ ڈالے، تو حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے یہ طاقت عطا فرمائی تھی، یہ قوت سماعت عطا فرمائی تھی، یہ معجزہ عطا فرمایا تھا کہ اس چیونٹی کی آواز آپ نے سن لی اور مسکرا پڑے۔ اچھا، اب اس اتنی بڑی نعمت کے بعد آپ اللہ کی بارگاہ میں کیا عرض کرتے ہیں؟ قال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، پروردگار مجھے یہ تو توفیق عطا فرما کہ جو تو نے مجھے اور میرے والدین کو نعمت عطا فرمائی ہے میں اس پر شکر بجا لاؤں۔ وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ دیکھیں میرا یہ کمال، دیکھیں میری یہ قوت سماعت، دیکھیں مجھے اللہ نے کتنا کچھ دیا ہے، دیکھیں یہ میری شان ہے، یہ میری عظمت ہے، یہ میرا نہیں، وہ یہ سب کچھ پیچھے چھوڑ کے فوراً اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں کہ کہیں کسی طرح میرے دل میں اس کا خیال نہ آ جائے کہ یہ میرے کمال کی وجہ سے ایسا ہوا ہے، نہیں، فوراً کہتے ہیں پروردگار مجھے یہ توفیق عطا فرما کہ میں تیری بارگاہ میں شکر ادا کروں جو تو نے مجھے نعمت عطا فرمائی ہے، اور میں ایسے کام کروں، ایسے نیک کام کروں جس سے تو راضی ہو جائے۔ اچھا، اس کے بعد جو جملہ آپ کہتے ہیں وہ جملہ آپ کے لیے اور میرے لیے بڑا سبق آموز ہے۔ آپ علیہ السلام کہتے ہیں وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ، اپنی رحمت کے صدقے مجھے اپنے نیک بندوں میں شامل فرما لے، داخل فرما لے۔ میں کہتا ہوں کمال ہے، اتنی بڑی شان، اتنی بڑی عظمت، مقام نبوت، مقام ولایت، مقام معجزہ عطا ہونے کے بعد، اور اتنی زیادہ قوت ملنے کے بعد، اتنی زیادہ طاقت ملنے کے بعد بھی آپ اللہ کی بارگاہ میں کتنے عاجزی و انکساری سے یہ کہہ رہے ہیں وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ، اپنی رحمت سے مجھے داخل فرما لے فی عبادک الصالحین، اپنے نیک بندوں میں۔ ہم 5 وقت کی نماز پڑھ لیں تو اس کے اوپر اترانے لگ جاتے ہیں، اگر تہجد کی توفیق مل جائے تو لوگوں کو بتاتے پھرتے ہوتے ہیں، اگر 2-4 روپے سخاوت کر لیں تو ہم اس کی ویڈیو بناتے ہیں، اس کے فوٹوز بناتے ہیں، پھر اس کو سوشل میڈیا پر وائرل کرتے ہیں تاکہ لوگ ہمیں سخی کہیں، اگر 2-4 کلمے ہم سے اچھے نکل جائیں تو ہم لوگوں کو اتراتے وہ سناتے پھر رہے ہوتے ہیں اتراتے ہوئے کہ دیکھو میں نے یہ کہا، میں نے یہ کہا، میں نے یہ کہا۔ میرے بھائی، تکبر ایک بری چیز ہے، ایک مہلک چیز ہے، انسان کو اس کے مقام سے گرا کر اسفل السافلین میں پھینک دیتا ہے یہ تکبر۔ اس لیے تکبر سے اپنے دل کو محفوظ رکھیں اور اس کے لیے ہمیشہ
کڑی اس کے اوپر نگرانی رکھیں اور اللہ کی بارگاہ میں ہمیشہ جھکے رہیں، اس کی شکر گزاری بجا لاتے رہیں، اس کی بارگاہ میں عاجزی و انکساری کرتے رہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اس مہلک بیماری سے محفوظ فرمائے۔